نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل للمؤمنین، آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کیا کریں، یغضوا من ابصارہم، پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے۔ جب ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کے یا آیت کے اس حصے کے مخصوص معنی ہیں۔ جب قرآن کی تفسیر کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کس سورت کی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، سورت نازل کب ہوئی تھی، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی، کیونکہ اگر ہم کانٹیکسٹ اس کا بدل دیتے ہیں تو بھی بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے تفسیر کرنے کا کہ پہلے آپ اس کو اس کے موقع محل میں رکھ کر دیکھیں کہ کن حالات میں کب کس موقع پر کس ریفرنس میں اس آیت کا نزول ہوا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سورت تو مدینہ میں نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ غزوہ بنو المصطلق کے بعد نازل ہوئی، اور خاص طور پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس غزوے کے بعد پیش آیا واپسی پر۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے کیا آ رہا ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے، اس سے پیچھے کیا بات کی گئی، اس سے آگے کیا بات کی گئی، کیا کہنا مقصود ہے۔ کیا اگر ہم اس کو اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ لیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی ہی رکھا کریں، تو اگر نان مسلمز آیت کا صرف اتنا حصہ لے کے کسی کتاب میں کوٹ کر دیں کہ دیکھیں ان کی کتاب میں تو مردوں کے لیے بھی اتنے سخت حکم ہے کہ ان کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ تو ایسا دین ہے کہ جس میں یہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، کہہ سکتے ہیں نا، اور وہ ریفرنس بھی دے سکتے ہیں، اور پھر پڑھنے والے کیا کہیں گے کہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیسے جھٹلا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف قرآن کا معاملہ نہیں، کسی بھی بات کو اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ دیں تو آپ اس کو کوئی بھی مطلب کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں، اور جس طرح چاہیں پھر آپ اس کو یوز کریں۔ اس لیے اس کے موقع محل کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے میں نے تفسیر کرتے ہوئے پہلے اس کو کیا کیا ہے، پچھلی آیات سے ریلیٹ کیا ہے۔ کیا ریلیٹ کیا، کیا سمجھ میں آئی ہے، پچھلی آیات سے کیا ریلیشن شپ ہے اس کا۔ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے، آپ کو دوسروں کو مانوس کرنا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف عورتیں ہی تو نہیں عورتوں کے گھر میں جاتی، یہاں پر کس کو خطاب کیا جا رہا ہے، سب کو کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں کون کون داخل ہے، مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، اسی طرح بچے بھی داخل ہیں، غریب امیر پڑھے لکھے ان پڑھ سب، یعنی پورا معاشرہ داخل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں یہاں پورا اسلامی معاشرہ داخل ہے، سب کو خطاب ہے کہ تم جب اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو کیا کرو، سب سے پہلے گھر والوں کو مانوس کرو، ان کو اپنا تعارف کراؤ، ان کو خبر دو، ان سے اجازت لو، انہیں اطلاع دو، اناؤنس کرو کہ ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بیوت کی جب بات ہوئی تھی تو بیوت میں ہر طرح کے گھر ہیں، پھر خواہ وہ ایک جھونپڑی ہو، خواہ وہ خیمہ ہو، خواہ وہ کسی کچی بستی میں ہو یا کسی محل میں ہو، زمین کے اوپر ہو یا 7ویں منزل پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، فلیٹ ہو یا کچا گھر ہو یا کوئی پکا گھر ہو، کوئی گھر ہو، گھروں کی تو کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو اسی لیے یہاں پر لفظ کیا آیا، بیوتن، اور بیوتن کون سا اسم ہے، نکرہ، اور کیا ترجمہ ہوتا نکرہ کا، کوئی بھی، کسی کے بھی گھر میں کوئی بھی گھر ہو، اور کیا صرف مسلمانوں کا گھر ہو تو اس میں خواہ نان مسلمز کا ہو یا اپنا ہو، کچھ بھی ہو، کسی کے بھی گھر میں جب جاؤ تو گھر کے اندر داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ تم ان کو اطلاع دو، بتاؤ، اور پھر سلام کرو، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد وہ ساری باتیں دوبارہ بے شک دہرا لیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کیا ہے، اندر داخل مت ہو سکتا ہے اندر کوئی ایک اکیلی عورت ہو اور کسی مرد نے دروازہ نوک کیا اور وہ نہیں چاہتی کہ بتائے کہ وہ اندر ہے تو خاموش رہ سکتی ہے، تو اگر اندر سے جواب نہ آئے تو اندر مت جاؤ، اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یعنی 3 صورتیں،
نمبر 1 اجازت مل جائے تو اندر آ جاؤ، اس صورت میں سلام کرو. دوسری سچویشن کیا؟ کوئی نہیں اندر. کوئی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں اندر سے، ہو سکتا ہے کوئی ہو لیکن کوئی جواب نہیں، مت جاؤ. تیسری سچویشن کیا ہے؟ اگر کہا جائے اندر نہیں آؤ، ارجو واپس جاؤ، تو پھر واپس چلے جاؤ. اس سے مستثنا کون سی صورت ہے؟ ایکسیپشنل کون سی صورت ہے؟ ایسے گھروں میں جانا جو کسی کے رہنے کے گھر نہیں. مثلاً یہ ادارہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں. مثلاً اس میں لائبریری جو ہے وہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں، کوئی آفس جو ہے وہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں. تو جب تک نو انٹری کا سائن نہ ہو آپ اس میں جا سکتے ہیں، یعنی اجازت لے کے مختصر سی، اس پر یہ سارے احکام لاگو نہیں ہوں گے. ہاں جو کسی کی پرائیویٹ پلیس ہے، غیر مسکونہ میں پبلک پلیس، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ پرائیویٹ پلیسز جو کسی کے پرماننٹ یا رہنے کے گھر نہیں لیکن اس میں تمہاری ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. مثلا لائبریری سے تم کو کتاب لینی ہے، کسی اور جگہ سے کچھ اور لینا ہے، آفس سے کچھ اور چیز تم کو پوچھنا ہے یا کرنا ہے. فیہا متاع لکم، تمہارا وہاں آنا جانا ہے، ضرورت ہے تم کو. اچھا اب یہ بات ہو گئی. اب اسی کے کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ قل للمؤمنین، کہ اب گھر میں اگر جانے کی اجازت مل گئی، اور اجازت لینے کے طریقے میں بھی آپ کو یاد ہے کہ کیا تھا؟ ناک کرو، ہٹ کے کھڑے ہو، سامنے نہیں کھڑے ہو. تو یہ حکم اس موقع کے لیے بھی ہے. آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، اب اندر جاتے ہی کیا نہ کرو. اب ایز اے وزٹر تم آئے ہو، آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو آپ جھانک جھانک کے باہر لوبی میں مت دیکھو. اگر کہیں شیشے سے دوسری طرف خواتین نظر آ رہی ہیں تو نظارہ مت کرتے رہو. یعنی یہ نہیں اسلام نے کہا کہ کوئی کسی کے گھر میں جا نہیں سکتا. جا سکتے ہیں، مرد بھی وزٹر ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی وزٹر ہو سکتی ہیں، لیکن ادب آداب کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے. اندر جا کر پہلا کام کیا کرو؟ اپنی نگاہیں بچاؤ. اور پھر یاد رکھیے کہ اس خاص کانٹیکسٹ کے علاوہ آیات کے عام احکامات بھی ہوتے ہیں، اور عام احکامات میں پھر کیا ہے؟ نگاہیں بچانے میں گھروں کے اندر کے علاوہ، اور گھروں کے اندر بعض اوقات آپ دیکھیں محرم رشتے دار ہوتے ہیں، بعض اوقات نامحرم رشتے دار آتے ہیں، بعض اوقات مطلقاً نامحرم لوگ آتے ہیں، بھائی باپ کے دوست وغیرہ. 3 طرح کے لوگ آتے ہیں نا، محرم رشتے دار، نامحرم رشتے دار، اور نمبر 3 مطلقاً نامحرم، جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ کیا کریں؟ یغضوا من ابصارہم، گھر کے اندر بھی. اور اب اس کو صرف گھر کے اندر نہیں اس حکم کو رکھیں گے کہ گھر کے اندر تو آپ کسی کے جائیں تو بہت شریف بن کے جائیں، اور جب سڑک میں نکلیں تو آپ کچھ اور ہو جائیں. نہیں، یہ پھر ایک عام حکم بھی بن جاتا ہے، اس سے عام احکامات بھی نکلتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دیں. لفظ بہت خراب ہے لیکن اس کے بغیر آپ سمجھیں گے نہیں. مجھے ان آیات کی تفسیر کرنا اتنا مشکل لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں پل صراط پہ چل رہی ہوں کہ کہیں میں زیادتی نہ کر جاؤں، کہیں کمی نہ کر جاؤں. زیادتی کی تو آپ پہ ہو جائے گی، کمی کی تو اپنے پہ ہو جائے گی. تو اس لیے ٹھیک ٹھیک اس کو اتنا ہی بتانا ہے جتنا کہ وہ ہو. اچھا، تو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو آزاد نہ چھوڑیں، اپنی نگاہوں کو ایسی جگہ پر نہ ڈالیں جہاں ڈالنا منع ہے. کہاں ڈالنا منع ہے؟ کس جگہ نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی اور کیسی نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی؟ یہ ہے سوال. نامحرم عورت کو دیکھتے وقت شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، ایسی نگاہ سے نہیں دیکھنا جس میں لسٹ ہو، جس میں حیا نہ ہو. مطلقاً دیکھنا منع نہیں. کیوں؟ کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ مثلاً ایک عید کے موقع پر مسجد نبوی میں نوجوان حبشیوں نے تماشا کیا تھا، کھیلا تھا، کچھ کھیل کھیلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوان بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا تھا کہ آ کر اس کھیل کو دیکھ لیں. تو بخاری میں روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی، آپ کے کندھے پہ سر رکھا، یعنی پیچھے سے، اور کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اکتا گئی اور چلی گئی. عورتوں کو بعض اوقات نہیں دلچسپی ہوتی ایسے کھیل سے، مثلا مجھے کسی بھی قسم کا میچ دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں،
تو اس لیے مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آئی کہ حضرت عائشہ کیوں اکتا گئی، یعنی ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا کھیل دیکھنے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے دکھایا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک جواز ہے کہ اگر ایک عورت کوئی میچ مثلاً یا کوئی ایسی گیم دیکھنا چاہتی ہے تو وہ دیکھ سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نگاہوں میں خرابی نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہیں یا دیگر صحابہ سے گفتگو کرتی ہیں، تو اس میں اب باہر کا کوئی قانون آپ کو نہیں پکڑ سکتا اگر آپ کے اپنے اندر خرابی ہے. اس لیے یہاں پر اصلاح کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اور ایک گائیڈ لائن اور اصول دے دیا گیا ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے بچا کے رکھیں، وہ خراب والی نگاہیں نہ ڈالیں. اسی لیے کیا فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ کو بچانے کا حکم کیوں ہے؟ اور ایسی نگاہ کو بچانے کا کہ نگاہ ابلیس کون ہے؟ شیطان. اس کے زہریلے تیروں میں سے، یعنی ابلیس تیر پھینکتا نا لوگوں کو پھانسنے کے لیے، لوگوں کو شکار کرنے کے لیے، تو اس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر، یعنی حدیث قدسی، یعنی اللہ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی جو اپنی نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائے گا، محرمات پر، یعنی ایسی جگہ پر ڈالنے سے بچائے گا جو حیا کے منافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ اوپر آتا ہے نا، ذالک ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے تمہاری عبادتوں میں، تمہارے دل میں سکون، اطمینان اور خوشی پیدا ہوگی، تمہیں عبادت کا لطف آنے لگے گا. ایسی ہی نگاہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا. یعنی انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس نے کسی چیز کو دیکھا ہے اور اس کی نیت خراب ہونے لگی، اس کو ایک دوسری طرح کی فیلنگ آنے لگی، تو انسان فوراً نگاہ ہٹا لے. آپ نے فرمایا کہ علی، ایک کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا. پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اب حساب شروع ہو گیا، اب وہ دیکھنا بھی نامہ اعمال میں لکھا جانے لگا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے. یہ آنکھوں کی زنا کون سا دیکھنا ہے؟ مطلقاً دیکھنا نہیں، یعنی دیکھنا بالکل منع نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کا دیکھنا منع ہے. تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کا زنا بن جاتا ہے. آپ میری ساری بات سمجھ رہے اور فالو کر رہے ہیں نا، کوئی اشکال تو نہیں ہو رہا؟ یعنی وہ آنکھوں کا زنا بن جاتا ہے. کیا چیز آنکھوں کا زنا بنتی ہے؟ شہوت کی نگاہ سے کسی نامحرم کو دیکھنا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم، یعنی کسی عورت کو کوئی مرد شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھے. اگر کہیں ایسا محسوس ہو تو فوراً اپنی نگاہ پھیر لے. دوسری چیز، دوسرے لوگوں کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے. مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، نیز تک، یعنی کوئی مرد کسی مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. عام طور پر کھلاڑیوں کے جو کپڑے گھٹنے ننگے اور اوپر سے یعنی صرف تھائز ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ کافی نہیں، یہ سطر میں آتا ہے حصہ. یہ مردوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. مردوں کے لیے بھی وہ حصہ دیکھنا حرام ہے. تو کہاں یہ کہ عورت کسی میچ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی مرد کے سطر پر نگاہ ڈالے، یعنی یہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں. یعنی نیول سے لے کر نیز تک، اس کو بولتے ہیں سطر. تو یغضوا من ابصارہم میں نمبر 1، مرد عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. نمبر 2، مردوں کا بھی سطر نہ دیکھیں. اگر مردوں کا دیکھنا منع ہے تو عورت کا دیکھنا تو پھر دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا، یہ بھی اس میں آئے گا کیونکہ یغضوا من ابصارہم میں ہے نا. پھر اگلے نمبر پر کیا آئے گا؟ تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، یعنی ہر وہ چیز ان جنرل جس کو دیکھنا منع ہے. تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اچھا آپ دیکھیے،
کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے کیا بات فرمائی؟ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، دلوں کے حال اس کو پتا ہے. تم لاکھ کہو نہیں، ہماری نگاہ بہت پاکیزہ ہے، ہم تو بہت انوسینٹلی دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو بتا سکتے ہو، دعوے کر سکتے ہو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کس کی نگاہ کیسی ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ اصل میں یہ میں اس لیے بہت زیادہ اس پہ دیر لگا رہی ہوں، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ بہت ہی میں اس کی بال کی کھال اتار رہی ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان معاملات میں لوگ بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور بہت افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں. کوئی اس ایکسٹریم کو پہنچ جاتا ہے، کوئی اس ایکسٹریم کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے چونکہ اس حکم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ سورۃ انزلناہا و فرضناہا، اس میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے وہ جاننا بے حد ضروری، اور دل کے اطمینان تک جاننا ضروری. تو جب تک میرے اپنے دل کا اطمینان نہیں ہوگا میں آگے نہیں چلوں گی. اب میں دوبارہ آیت پڑھتی ہوں، ذرا سا سوچئے کیا سمجھ میں آیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یغضوا من ابصارہم، کیا سمجھ میں آیا؟ بعض نگاہیں پست رکھا کریں. بعض میں کون سی نگاہیں؟ شہوت کی نگاہ. دیکھنے کے عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آپ کی اپنی آنکھ اور دوسرے ہے چیز. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات یہاں خرابی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہاں خرابی ہوتی ہے. ٹھیک، تو ہر چیز کو دیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، چند چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا. وہ چند کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی شہوت کو بھڑکاتی ہیں؟ اس میں غیر محرم عورتوں کا حسن اور مردوں کا بھی ستر. اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو شریعت دیکھنے سے منع کرتی ہے. بہت سے لوگ اس آیت کو صرف ایک خاص کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ بس وہ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، اور نیچے رکھنے کی پوری وضاحت نہیں ہوتی، یا کن کن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اس کی وضاحت نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے بس عورتوں کو نہ دیکھا کرے، گور گور کے نہ دیکھا کرے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں نا گور کے دیکھنا منع ہے. اور پھر یہ نہیں بتاتے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا یا کسی کا راز معلوم کرنا یعنی صرف شہوت بھری نگاہ ہی نہیں، بلکہ ایسی چیزوں پہ نگاہیں ڈالنا یا ایسی چیزیں ڈھونڈنا یا دیکھنا جیسے کسی کا خط پڑھنا، تو اس کے لیے بھی تو غض بصر ہے نا. یا کسی کے تجسس کرنا، ٹٹولنا، چیزیں راز معلوم کرنا، یا بے وجہ میں کریدنا، جھانک تانک کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی. اچھا، ایک اور چیز رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ ستر کو یا حرام چیز کو سامنے دیکھنا بھی منع ہے، اور تصویر کو دیکھنا بھی یا اریاں مناظر کو دیکھنا بھی منع ہے. مثلا کوئی شخص کسی عورت کو تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی تصویر دیکھ کر یا کوئی ایسا سین دیکھ کر اس کے اندر برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ایسے غلط سین دیکھنا یا ایسی تصویریں دیکھنا، خواہ وہ اشتہاروں میں ہو یا اخباروں میں ہو یا پھر رسالوں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو ان کو گھورنا بھی اور ان کو غور سے دیکھنا بھی منع ہے. کتنی حکمت ہے نا اس حکم میں. بہت سی خواتین اپنے شوہروں سے کس لیے جھگڑتی ہیں کہ آپ اس رسالے کی فلاں تصویر کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں. یعنی ان چیزوں پر عام طور پر لڑائیاں شروع ہو جاتی. یہ مثالیں میں کیوں لا رہی ہوں کیونکہ بعض اوقات لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس قدر پریشان رہتے ہیں اور اتنے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اتنا آپس میں بگاڑ ہوتا ہے اور آپس کا ٹرسٹ جو ہے وہ اتنا خراب کرتے ہیں کہ فلاں سے ہنس کے بات کیوں کی، فلاں کو کیوں دیکھا، فلاں کو لفٹ کیوں کرائی. یہ چیزیں تو ہیں لڑائیوں کی گھروں میں. یہاں پر اللہ تعالی مردوں کو ایک ایسا باوقار انداز اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیویوں کا اعتماد اور گھریلو زندگی میں ایک خوشی پیدا ہو. ذالک ازکا لکم،
یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے، تمہارے دل کو بھی اطمینان دے گی، تمہاری عبادت میں لذت پیدا کرے گی، تمہارے ایمان میں حلاوت پیدا کرے گی، اور تمہاری گھریلو زندگی کو پرسکون بنائے گی۔ اور آپ دیکھیں پہلا حکم مردوں کے لیے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ عورتوں سے مراد یا ان سب تصویروں وغیرہ سے مراد صرف مسلمان عورتوں کی نہیں ہے، نہیں، کوئی بھی، کیونکہ اس کے آپ دیکھیے کہ نقصانات کتنے ہیں نا۔ وہ تو چند خواتین ایسی جنہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا رکھی ہے اپنے آپ کو حسن کے چند پیمانوں پر پورا اتارنے کے لیے، لیکن ہر گھریلو عورت یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگوں کو جنہیں اپنی جسم کی نمائش کرنی ہوتی ہے، وہ تو پھر دن رات ان کا اور کوئی کام نہیں، صرف اسی میں ہی مہارت حاصل کرتے رہتے ہیں یا اسی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یا وہ بھی آپ کون سا ہر وقت ان کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک خاص سٹیج پر یا ایک خاص فلم کی شوٹنگ میں ویسے نظر آتے ہیں۔ تو اب اس سٹائل کو آپ نے مووی میں تو دیکھ لیا یا کسی تصویر میں دیکھ لیا جو ایک خاص وقت کے لیے تھا اور پتہ نہیں کتنی پریکٹس کے بعد تھا، اور اس کا تقاضا پھر اپنی بیوی سے کرنا کہ وہ بھی ویسی کیوں نہیں نظر آتی۔ تو اس سے عورتوں کی زندگی کس قدر دوبھر ہو سکتی ہے نا، اور ہوتی ہے بیچاریوں کی، بعض اوقات بہت سے گھر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا، ذالک ازکیٰ لکم۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں دیکھنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی شہوت کے ساتھ نہیں، ضرورتاً، جیسے بعض بیماریوں میں مثلا ڈاکٹرز کو اگر اپنی ایک مریضہ کو آپریٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اس کا سطر کھولنا پڑا، یا کسی مرد پیشنٹ کو علاج کے وقت اس کے سطر کو دیکھنا پڑا ہے، یا کوئی عورت جل جاتی ہے خدا نخواستہ، یا کوئی مرد جل جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے جسم پر لباس تو نہیں ہوگا، کوئی کپڑا ڈالنے سے پہلے اچانک دیکھنا پڑ جاتا ہے، تو یہ صورتیں پھر اس سے مستثنی ہو جائیں گی۔ یعنی عورت کا جو سطر ہے اس کو شہوت سے یا بغیر شہوت کے دیکھنا منع ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ضرورتاً دیکھا جا سکتا ہے، علاج کی غرض سے، یا عدالت میں جج کو گواہی کے موقع پر، یا کسی ایمرجنسی کے موقع پر، یا اچانک کسی کی نظر پڑ جائے۔ اچھا، اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ ابھی اس کے نکاح میں نہیں آئی، تو نکاح سے پہلے دیکھنے کی جو اجازت ہے لڑکی کو، اس میں اگر وہ ایک دوسری نگاہ سے دیکھتا بھی ہے تو اس دیکھنے کی اجازت ہے۔ یہ جو ایکسیپشنل صورتیں آپ کو بتائی تھی نا میں نے، اس میں حدیث کیا ہے، مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی۔ اور یہاں دیکھنا نگاہ پست کر کے دیکھنا نہیں، نگاہ اٹھا کر ہی دیکھنا ہے، اور یہاں یہ صورت جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی اس نگاہ میں اگرچہ شہوت بھی ہو تو بھی وہ نگاہ بری نہیں شمار ہوگی اگرچہ وہ نکاح سے پہلے کی ہے۔ اور اس میں بھی پھر واللہ خبیر بما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس کی خوب خبر رکھتا ہے کہ تم نے محض لڑکی دیکھنے کے لیے یا دلچسپی کی خاطر ایسا کام کیا یا واقعی نکاح کا ارادہ بھی تھا۔ اچھا، یہ جو سطر کے بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا تنظر الی فخذ حی ولا میت،
کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. تو اس میں صرف زندہ انسان یا صرف تصویر ہی نہیں بلکہ مردہ انسان کے سطر پر نگاہ ڈالنا بھی منع ہے. آپ نے کتاب میرا جینا میرا مرنا میں مردے کو نہلانے کے باب میں پڑھا ہوگا کہ مردے کو جب نہلایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بالکل ہی ننگا کر کے لٹا دیتے ہیں جیسے کسی بچے کو نہلاتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے. اس میں کپڑا ڈال کے اوپر نہلاتے ہیں. پھر اسی طرح جو سطر کے مقامات ہیں ان کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں ٹچ کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں, گلوز پہن کے یا کوئی کپڑا لپیٹ کے یا کچھ بھی لپیٹ کے اس سے صاف کرتے ہیں. کیوں؟ ذالک ازکا لکم, یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے. دوسرا حکم کیا ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یعنی شرمگاہوں کو ناجائز استعمال سے بچائیں. نمبر 1, انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے. شرمگاہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کہ انہیں چھپا کر رکھیں, پراپرلی ڈریس اپ ہوں. اور دوسری چیز زنا سے بچیں, یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت میں آتا ہے. اور زنا کے علاوہ اس میں کوئی بھی ناجائز تعلق, خواہ وہ لواطت ہو, خواہ وہ کوئی بھی اور طریقہ ہو, خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ تعلق ہو یا کسی جانور کے ساتھ ہو, زندہ کے ساتھ ہو یا مردہ کے ساتھ ہو, یا پھر مصنوعی آلات ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو. جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون, اسی کی یہ مزید وضاحت ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, یہ مصنوعی آلات کا میں نے ذکر جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ اس وقت ویسٹ میں مردوں اور عورتوں کی جنسی تسکین کے لیے ایسے آلات ایجاد کر دیے گئے ہیں کہ جو پھر ایک طرح سے فحاشی کے کاموں میں یا بے حیائی کے کاموں میں آتے ہیں. تو شرمگاہوں کی حفاظت مطلقاً ان کو ننگا کرنا یا کوئی بھی ناجائز ریلیشن شپ, کیونکہ جائز میں تو صرف 2 ہی چیزیں آئی نا, پیچھے سورۃ المومنون میں پڑھ چکے ہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, یعنی نکاح کے رشتے سے یا ملک یمین کے رشتے میں, اس کے علاوہ نہیں. یعنی جائز طریقے کے علاوہ, شوہر اور بیوی کے تعلق کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا, اور شوہر اور بیوی کے تعلق میں بھی معروف جائز طریقہ ہی مراد ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا, یہ تمام ناجائز اور حرام میں شامل ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف نگاہ اور شرمگاہ کی بات ہوئی ہے, ان 2 چیزوں کی حفاظت کی بات کی گئی, کیونکہ زنا میں ایک سے ابتدا ہوتی ہے اور دوسرے پہ انتہا ہوتی. تو جب ابتدا اور انتہا کی بات ہو گئی تو بیچ میں جتنی چیزیں وہ سب اس میں ہی آ جائیں گی, جیسے گفتگو اور دیگر چیزیں. یعنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ہی فروج کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ فرج کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے, کیونکہ زنا کے عوامل میں بہت بڑا عامل نگاہ ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ نگاہ جو ہے وہ ایک مین گیٹ کی حیثیت رکھتی ہے انسانی دل دماغ میں. یعنی نگاہ کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں باقی اعضاء کی نسبت. مثلا زبان ہے یا کان ہے یا باقی اعضاء جو ہیں وہ بھی اگرچہ استعمال ہوتے ہیں لیکن نگاہ پہلے نمبر پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں, حالانکہ زبان بھی تو بہت سی غلط باتیں کر سکتی. دوسرے مواقع پر زبان کی حفاظت کی بات بھی ہے عام معاشرتی تعلقات میں درستگی کے لیے, لیکن یہاں پر خصوصی طور پر نگاہ کا ذکر ہے. نہ زبان کا ہے, نہ ہاتھ کا ہے, نہ دل کا ہے یہاں پر, کیونکہ دل تک جو بات جائے گی وہ نگاہ کے تھرو جائے گی. اگر نگاہ کی حفاظت ہوگی تو دل خود بخود محفوظ ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.